بادب آپ کے اس جلسے کی صدارت فرما رہے ہیں اور مدرسہ عربیہ دعوت الحق کے محتمل حضرت مولانا عبدالرب صاحب کے چھوٹے صاحبزادے جو اس وقت مدرسہ عربیہ دعوت الحق کی ذمہ داری سنبھالے ہوئے ہیں۔ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ اس کم عمر میں اس بچے نے قوم کی کیا خدمت کرنے کا جذبہ اپنے ذمہ لیا ہے اور کس طریقے سے اپنے وقت کو فارغ کر کے اپنی اس آرام اور آشائش کو بالائے طاق کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور ہمہ وقت آپ کی خدمت کے لیے تیار ہے۔ میری مراد حضرت مولانا محمد اطہر صاحب ہیں۔ میں اس شعر کے ساتھ حضرت مولانا کو دعوت اسٹیج دے رہا ہوں کہ مضطرب ہیں پتنگے سرے انجمن، مضطرب ہیں پتنگے سرے انجمن، ایک شمع چاہتے ہیں سکوں کے لیے۔ حضرت مولانا دائز شریف لائن۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعبر منه غدا وأجلي الياس مما في أيدي الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، شعراء اعظام، معزز سامعین کرام، پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہماری معززہ معقرہ محترمہ مائیں اور بہنیں، آج کا ہمارا اور آپ کا یہ جلسہ، جس جلسے کے اندر ہم اور آپ شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں، آج کا یہ جلسہ یہاں کی ایک عظیم شخصیت وکیل عبدالرشید صاحب کی دعوت پر لوگوں کا حاضر ہونا ہوا اور گاؤں کے کمیٹی کے کچھ افراد جن میں سفیان بھائی، داور بھائی اور ایسے افراد شامل ہیں جو گاؤں کے لوگ ہیں اور گاؤں کے رہنے والے ہیں۔ ہم سے وکیل صاحب نے یہ کہا کہ یہاں کے لوگ جلسہ کرانا چاہتے ہیں۔ ہم نے ان کی بات پر لبیک کہا اور کہا کہ جو ہم سے بن پڑے گا ہم خدمت کرنے کے لیے تیار۔ لیکن اللہ کی یہ مرضی کی کچھ ہی دن پہلے وکیل صاحب کا یہاں سے جانا ہو۔ بہرکیف اللہ رب العزت کا یہ نظام ہے اور اللہ دنیا کے اندر لوگوں کو اگر بھیجتا ہے تو پھر ان کے جانے کا بھی انتظام رکھتا ہے۔ بس ان کے حق میں ہم اور آپ دعا کریں، اور جن لوگوں نے اس جلسے کو سجایا ہے، جنہوں نے محنت کیا ہے، جنہوں نے تعاون کیا ہے، ان کے لیے آپ حضرات دعا فرمائیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پیش کی ہے اور تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو نقل کیا ہے
جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے اصرار پر آپ علیہ السلام نے پوری امت محمدیہ کو اور پوری امت کے لیے 3 نصیحتیں بیان فرمائی۔ میں مختصر سے وقت میں ان نصیحتوں کو آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اس لیے کہ علماء کرام کی فہرست بڑی لمبی ہے اور وقت ہمارا اور آپ کا کم ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دین اسلام کی بنیاد اور دین اسلام کے 5 اہم شعبے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، اخلاقیات اور معاشرت۔ ہم اور آپ یہ جانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں معاشرے اور سماج کے اندر کہ آج مسلمان عقائد کے معاملے میں اگر درست ہو جاتا ہے، عبادات کے معاملے میں اگر درست اور صحیح ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد کا معاملہ جو معاشرت کا معاملہ آتا ہے اس کے اندر انسان کھوکھلا نظر آتا ہے۔ نماز کو ہم کسی طریقے سے کہنے اور سننے سے پڑھ لیا کرتے ہیں، نماز عبادت سمجھ کر کے مسجد کے اندر جا کر کے عبادت جان کر کے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے نماز بندہ پڑھ لیا کرتا ہے، لیکن اگر معاشرت کا معاملہ آ جائے تو انسان اس کے اندر کھوکھلا نظر آتا ہے۔ جبکہ میں نے آپ کے سامنے یہ بات نقل کیا کہ دین اسلام کے 5 اہم شعبے ہیں، جیسے نماز کا پڑھنا عبادات جیسے ہمارے اور آپ کے سامنے بات آئی کہ عبادات دین اسلام کا اہم شعبہ ہے، عقائد دین اسلام کا اہم شعبہ ہے، معاملات دین اسلام کا اہم شعبہ ہے، اسی طریقے سے ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ معاشرت بھی دین اسلام کا اہم شعبہ ہے۔ اسی لیے ہم اور آپ اور امت مسلمہ کے لوگ اس پرفتن دور کے اندر اصلاح معاشرہ کا جلسہ کرتے ہیں تاکہ ہمارا اور آپ کا معاشرہ درست ہو جائے۔ معاشرے کے اندر زندگی کیسے گزر کرنی ہے، معاشرے کے اندر زندگی کیسے بسر کرنی ہے، معاشرے کے اندر رہ کر کے کس طریقے سے اپنی زندگی کو بنانا ہے، سنوارنا ہے، اس کا طریقہ ہم اور آپ جان جائیں۔ آج تو معاملہ یہاں تک پہنچا ہے کہ عبادات کے بارے میں پوچھو تو کہیں گے نماز اہم عبادت، معاملات میں تو انسان تھوڑا بہت کھوکھلا نظر آئے گا، لیکن معاشرت کا اگر معنی بھی پوچھ لیا جائے، معاشرت کا مطلب اگر پوچھ لیا جائے تو ہر انسان اس کو نہیں بتا سکتا۔ معاشرہ کس کو کہتے ہیں؟ ابھی علماء کرام کے ناصحانہ کلمات آپ سماعت فرمائیں گے، لیکن تھوڑی سی بات کرنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ معاشرہ اس کو کہتے ہیں جب انسان زندگی گزارتا ہے دنیا کے اندر تو اس کی زندگی گزارنے کے اندر ایک دوسرے سے اس کا واسطہ پڑتا ہے، ایک دوسرے سے اس کا رابطہ پڑتا ہے، ایک دوسرے سے اس کے معاملات ہوا کرتے ہیں۔ اسی واسطے اور رابطے کو ہم اور آپ سماج اور معاشرہ کہتے ہیں۔ اگر سماج اور معاشرے کے اندر ہمیں سدھار پیدا کرنا ہے تو ہمارے اور آپ کے لیے یہ لازم ہے کہ آقائے مدنی تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم اور آپ اپنا کر کے اپنی زندگی کو گزاریں۔ اگر ہم اور آپ نبی کی سیرت کو پڑھ کر کے، نبی کی سنت کو پڑھ کر کے، نبی کی بات کو اپنی زندگی کے اندر بسا کر کے، نبی کے طریقے کو اپنی زندگی کے اندر بسا کر کے سماج اور معاشرے کے اندر زندگی گزارتے ہیں تو ہم اور آپ اصلاح والے ہیں، ہم اور آپ اس طریقے سے اصلاح یافتہ میں ہمارا شمار ہوگا۔ لیکن اگر نبی کے طریقے کو چھوڑا اور چھوڑ کر کے زندگی گزارا تو ہم اور آپ کتنے
اصلاح معاشرہ کے جلسے کریں، اصلاح نہیں ممکن ہے۔ اگر نبی کا طریقہ ہوگا، صحابہ کا طریقہ ہوگا، تو اس کے اندر ہماری اور آپ کی اصلاح کی ذمہ داری آقائے جہاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ دیکھو اور غور کرو کہ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ رب العزت نے جتنے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، ان سارے انبیاء علیہ السلام کا مشن ایک تھا، توحید پر لوگوں کو ان لوگوں نے بھی بلایا، اللہ کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو بلانے کا کام انہوں نے بھی کیا، اللہ کی رسی کو پکڑانے کا کام انہوں نے بھی کیا۔ جو کام آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہی کام سارے انبیاء علیہ السلام نے کیا۔ لیکن آپ دیکھو اور غور کرو کہ سارے انبیاء علیہ السلام کی شریعت کو نبی آخر الزماں کے آنے کے بعد اللہ رب العزت نے منسوخ کر دیا۔ اب آخری نبی آ گئے، اب اس کے بعد دنیا کے اندر کوئی نبی نہیں آنے والا، اب اس کے بعد کوئی شریعت نہیں آنے والی۔ آخر کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر زمانے کے اندر آسمان سے زمین پر اتارے جائیں گے، لیکن وہ بھی جو فیصلہ کریں گے وہ تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ کی شریعت پر عمل کر کے اور انہی کے طریقے پر فیصلہ کریں گے، وہ اپنی شریعت کے مالک نہیں ہوں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ دین کو ہم نے مکمل کر دیا۔ تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام کی موجودگی کے اندر اللہ رب العزت کی جب یہ آیت نازل ہوئی تو تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا کہ اب دین کے اندر کوئی نئی بات نہیں آنے والی۔ دین کے اندر اب اگر کوئی نئی بات آتی ہے تو وہ بدعت ہوگی، اور بدعت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کل بدعت ضلالہ، ساری بدعتیں نئی بات جو دین کے اندر پیدا کی جائیں گی اس کے بارے میں آقائے دو جہاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ساری بدعت گمراہی کا سبب ہے، ضلالت کا سبب ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تو اصلاح معاشرہ کے جلسے کے اندر ہم اور آپ تشریف لے آئے ہیں، تو ہم غور کریں اور سوچیں کہ نماز کو ہم اہم عبادت سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام کے اندر نماز کے پڑھنے کا طریقہ نہیں بیان فرمایا۔ نماز کا حکم اللہ کے کلام کے اندر آپ کو ملے گا، لیکن 4 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ پورے قرآن کے اندر آپ کو نہیں ملے گا۔ اگر اس کے طریقے کو آپ جاننا چاہتے ہیں، اگر اس کے طریقے کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں، اگر نماز کے طریقے کو آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو حدیث نبوی کا سہارا لینا پڑے گا۔ آپ حدیث پاک کے اندر قدم رکھیں گے تو تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک قدم پر امت محمدیہ کے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہوئے ایک ایک بات کی شریعت کی ایک ایک بات کو انہوں نے بیان فرمایا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تو میرے کہنے کا منشا یہ ہے کہ ہم نماز کو اہم عبادت سمجھتے ہیں، اور ہے اہم عبادت، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، لیکن جیسے نماز کو اہم عبادت ہم سمجھتے ہیں اور اہم مسئلہ شریعت کا سمجھتے ہیں اور اہم معاملہ شریعت کا ہم سمجھتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم نے آپ کے سامنے یہ بات ابھی نقل کیا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ دین اسلام کے 5 اہم شعبے ہیں، اور اس کے اندر ہم نے معاشرت کے معاملے کو ذکر کیا۔ آپ دیکھو اور غور کرو کہ معاشرت کا معاملہ کتنا اہم ہے، کتنا ضروری ہے۔
آپ کو 4 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ قرآن سے نہیں ملے گا، حدیث میں جانا پڑے گا۔ لیکن آپ غور کرو اور سوچو کہ معاشرے اور سماج کو اللہ رب العزت نے کتنا اہم اور ضروری قرار دیا ہے کہ اپنے قرآن کے اندر، اپنی کتاب کے اندر، جو آخری کتاب ہے کلام مجید، اور وہ کلام الہی ہے اور کتاب الہی ہے، اس کتاب کے اندر اللہ رب العزت نے سماج کے، معاشرے کے معاملات کو ذکر کیا ہے۔ سورہ احزاب کی تقریباً 2 رکوع کی آیات پر مشتمل آیات ہیں، اور سورہ احزاب کے اندر اللہ رب العزت نے سماج کے اندر زندگی گزارنے کے طریقے کو بیان فرمایا۔ سورہ حجرات کے اندر اللہ رب العزت نے سماج اور معاشرے کے اندر زندگی گزارنے کے طریقے کو بتلایا، اور سماج کا ایک اہم مسئلہ جس کو قرآن کی زبان میں استیزان کہا جاتا ہے، اس مسئلے کو اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا اور نقل فرمایا۔ استیزان کس کو کہا جاتا ہے؟ استیزان یہ قرآن کی زبان ہے، ہماری اور آپ کی زبان میں اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ کسی مالک مکان کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں داخل نہ ہوا جائے۔ یہ معاشرے کا معاملہ ہے، معاشرے کا مسئلہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام کے اندر اس کو نقل کیا ہے، اس کو ذکر کیا ہے اور اس کو لکھا ہے اپنے پاک کلام کے اندر۔ تو آپ بتاؤ اور غور کرو کہ جیسے عبادات کے اندر نماز کا معاملہ اہم ہے، اسی طریقے سے اللہ کے کلام سے ثابت شدہ یہ مسئلہ استیزان یہ بھی اللہ کے کلام سے ثابت ہے۔ اگر استیزان اللہ کے کلام کے اندر، اللہ کی کتاب کے اندر استیزان کا مسئلہ نہ ہوتا تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ معاملہ سماج اور معاشرے کا ہے، عبادت اس سے اونچی چیز ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ عبادت کا معاملہ الگ ہے، لیکن سماج اور معاشرہ کمزور چیز نہیں ہے۔ اگر سماج کے اندر اصلاح ہوگی، اگر معاشرے کے اندر اصلاح ہوگی تو ہم اور آپ اس دنیا کے اندر زندگی گزاریں گے، کامیابی کے راستے پر چلیں گے۔ اور اگر سماج اور معاشرہ بگڑا ہوگا تو ہم اور آپ زندگی گزاریں گے، گمراہی کے راستے پر چلے جائیں گے۔ آج آپ دیکھو اور غور کرو کہ امت مسلمہ کا نوجوان یہ بات کہا کرتا ہے کہ ہمارے اوپر حالات آ رہے ہیں، ہمارے اوپر مصائب کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ہمارے اوپر مصیبتوں کے انبار ڈھکیلے جا رہے ہیں، ہم کو پریشان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن آپ بتاؤ نوجوانوں، اپنے دل کے کان سے سنو اور دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے یہ بتلاؤ کہ ہمارا اور آپ کا اعمال کیسا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا منصف جو ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو قائد ہو وہ صحابہ جیسی صفت کا انسان ہو، اور ہمارا خود کا عمل تابعی کا علماء جیسا بھی نہیں ہے۔ آپ بتاؤ اور غور کرو کہ آج امت کے اندر دین سے دوری پائی جا رہی ہے، نوجوانوں کے اندر دین سے دوری پائی جا رہی ہے، اسلام سے دوری پائی جا رہی ہے، ایمانیات کے معاملات کو کمزور ہوتا دیکھا جا رہا ہے۔ آپ بتاؤ اور غور کرو کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم 313 والے ہیں، آپ 313 والے ہو، لیکن وہ ایمان کہاں سے لاؤ گے جو صحابہ کرام کا ایمان تھا؟ ہمارے اور آپ کے ایمان کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ کوئی آدمی آ کر کے یہ کہہ دے کہ فلاں جگہ ہمارے اور آپ کے ماں بہنوں کی عزتوں کی اور ناموس کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے تو آدھا مسلمان تو کھٹیے کے نیچے نظر آئے گا، آدھا مسلمان تو مرتد ہوتا نظر آئے گا، آدھا مسلمان تو شراب خوری کرتا نظر آئے گا، آدھا مسلمان تو زنا خوری کرتا نظر آئے گا۔ ایسی مسلمانوں کے حالات پر ہم اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم 313 والے ہیں۔ آپ بتاؤ اور غور کرو کہ وہ 313 ضرور تھے، لیکن ان کا ایمان اگر آپ دیکھیں گے اور غور کریں گے تو آج دنیا کے اندر جتنے ایمان والے موجود ہیں
کوئی بڑے سے بڑا محدث، کوئی بڑے سے بڑا فقیر، کوئی بڑے سے بڑا مقرر، کوئی بڑے سے بڑا شاعر، کوئی ایسا نہیں ہے جو صحابہ کرام کے ایمان کو اس کا معاملہ پہنچتا ہو اور اس کے ایمان سے ان کو کمپیئر کیا جا سکتا ہو۔ آپ غور کرو اور سوچو کہ ہمارا آپ کا ایمان تو صحابہ کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہے۔ میرے دوستو، ہم اور آپ سب سے پہلے تو اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں، اور ایمان کی مضبوطی کے ساتھ ساتھ ہمارے اور آپ کے لیے لازم اور ضروری ہے مدارس اسلامیہ سے جڑنا، مکاتب دینیہ سے جڑنا۔ جس گاؤں اور جس محلے کے اندر، جس قریہ اور قصبے کے اندر مدارس کمزور ہوں گے، وہاں کا نوجوان کمزور ہوگا، وہاں کا مسلمان کمزور ہوگا، وہاں کا ایمان والا کمزور ہوگا۔ اگر مدارس مضبوط ہوں گے، اگر مکاتب مضبوط ہوں گے، اگر مساجد کے اندر بیٹھ کر کے لوگ عبادت کرنے والے ملیں گے، تو وہاں کے ایمان والوں کی مضبوطی ہم اور آپ دیکھتے نظر آئیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ابھی معزز علماء کرام کا آپ بیانات آپ سنیں گے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت کریمہ پیش کی تھی، اس آیت کی تھوڑی سی تشریح کرنا چاہ رہا تھا، لیکن وقت کی کمی ہے، میں تھوڑی دیر کے بعد آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ کے رسول کی ایک نصیحت کو نقل کیا تھا، ایک حدیث کو نقل کیا تھا، تھوڑی سی تشریح اور تھوڑی سی روشنی اس پر ڈالنا چاہتا ہوں، بقیہ علماء کرام کے حوالے چھوڑ کر کے رخصت ہو جاؤں گا۔ آپ دیکھو اور غور کرو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی، دیہاتی صحابی، عربی صحابی آئے اور آ کر کے اللہ کے رسول سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، مجھے دین کی مختصر سی بات بتلا دیجیے۔ آپ دیکھو اور غور کرو کہ آج اگر کسی عالم دین کے پاس کوئی آدمی جائے اور جا کر کے یہ کہے کہ مجھے دین کی بات بتلائیے، تو عالم صاحب بڑے خوش نظر آئیں گے، لیکن اگر وہ یہ کہتے قید لگا کر کے کہ مجھے مختصر بات بتلائیے گا، لمبی چوڑی بات نہیں، تو مولانا صاحب اس کو وہیں سے بھگا دیں گے۔ اس لیے کہ دین کی بات نہ ہم بتانا چاہتے ہیں اور نہ لوگ دین کی بات کو سننا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھو اور غور کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی صحابی سے کچھ نہیں کہا اور اس کو عزت کے ساتھ بیٹھایا۔ بیٹھا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تو کھجور کے باغوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، تو نمازی آدمی ہے، لیکن میں تم کو 3 بات تمہارے لیے نصیحت کرتا ہوں، اور 3 باتوں پر اگر تم عمل کرتے رہو گے تو اللہ رب العزت تمہیں کامیاب کر دے گا۔ اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ ارشاد فرمایا، اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودعین۔ فرمایا کہ ایک نصیحت تمہارے لیے تو یہ ہے، ایک دین کی بات تمہارے لیے تو یہ ہے کہ جب تم نماز پڑھا کرو، نماز تم روز پڑھا کرتے ہو، لیکن جب آج کے بعد نماز پڑھنا تو اپنے ذہن کے اندر، اپنے دماغ کے اندر اس چیز کو بیٹھا کر کے نماز پڑھنا کہ یہ تمہاری زندگی کی آج کی آخری نماز۔ یعنی اللہ کے رسول نے اس صحابی سے یہ فرمایا کہ نماز تم پڑھتے ہو، لیکن اب جو نماز پڑھنا وہ صرف نماز برائے نماز سمجھ کر کے نہیں، بلکہ نماز برائے اللہ کی عظمت و کبریائی کے استحضار کے ساتھ پڑھنا، اور اس طریقے سے تم نماز پڑھنا کہ تم یہ سمجھ کر کے نماز پڑھنا کہ آج کے بعد ہمیں ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نماز پڑھنے کا موقع نہ عنایت فرمائے۔ آپ بتاؤ اور غور کرو کہ اگر کوئی انسان نماز کے اندر یہ سوچ لے کہ آج کے بعد مجھے نہیں موقع ملنے والا، تو وہ انسان کیسی نماز پڑھے گا؟ وہ اس طریقے سے نماز پڑھے گا کہ فرائض واجبات کو اپنی جگہ،
सुनन और मुस्तहब्बात को भी वो नहीं छोड़ेगा, इसलिए कि वो ये समझ रहा है कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है, इसके बाद अल्लाह के लिए सजदा नहीं कर पाऊंगा, इसके बाद अल्लाह के घर में आने के लिए अल्लाह मुझे मौका नहीं देगा, इसके बाद मैं अल्लाह की अज़मतों की रियाई को नहीं बयान कर पाऊंगा, इसके बाद मैं मस्जिद के अंदर आने लायक नहीं रहूंगा। वो नमाज इस तरीके से पढ़ेगा उसकी नमाज के अंदर निखार पैदा होगा। और जब इंसान नमाज को नमाज समझ करके पढ़ेगा और नमाज का जो हक है उस हक को अदा करके नमाज को पढ़ेगा, तो कुरान करीम ये पुकार पुकार करके कहता है इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि नमाज बेहयाइयों से बुराइयों से लोगों को रोकती है। आप बताओ कि जब नमाज के हक को आप अदा करेंगे, रुकू कायदे से आप करेंगे, कायदे के अंदर बैठेंगे तो जो हक है उसका वो अदा करेंगे, और इस तरीके से आप नमाज को अदा करेंगे जिस तरीके से सहाबाए किराम नमाज को पढ़ा करते थे, उस तरीके से जब नमाज पढ़ेंगे तो वो नमाज आपको बुराई से रोकेगी, हमारे और आपकी तरीके से नहीं कि नौजवान नमाज भी पढ़ता है और शराब के अड्डों पर भी नजर आता है। आज मुस्लिम कौम के अंदर ये बड़े अफसोस के साथ इस बात को कहना पड़ रहा है कि अक्सर वो बेशतर नौजवान इस तरीके से काम करते हैं कि शराब अपना शिआर बना लिया है उन्होंने। जो खैरों का तरीका था, जो खैरों का काम था, उसको अपने नौजवानों ने उठा लिया है, और जो अपनों का काम था उसको खैरों ने उठा लिया है। आज आप गौर करो और सोचो तो आपको पता चलेगा कि ताजदार मदीना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के बारे में आप गौर करो कि आपकी सुन्नत को अपने से ज्यादा नुकसान किसी गैर से नहीं हो रहा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों की पामाली आज मुसलमान करता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों की पामाली आज ईमान वाला करता है, किसी गैर से उसका नुकसान नहीं होता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ईमान वालों का ये तरीका नहीं है कि दीन से दूरी रहे, शराबखोरी करते रहे और इस तरीके से काम करते रहे जो नबी के तरीके से हट करके काम हो, वो तरीका नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तो अल्लाह के रसूल के पास वो सहाबी आए और आकर के ये कह रहे हैं कि मुझे नसीहत फरमाइए। वो सहाबी एक जगह से उठ करके अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर हुए। इससे आपको ये पता लगाना चाहिए, अंदाजा लगाना चाहिए कि जो लोग अपने मकाम से उठ करके मदारिस के अंदर जाकर के इल्म दीन हासिल करते हैं, दीन की बातों को सीखते हैं, वो भी नबी के तरीके पर है, नबी के रास्ते पर हैं। और जो लोग खुद अपने मकाम से उठ करके मस्जिद के अंदर क़याम करके और घर घर दीन पहुंचाते हैं, वो भी नबी के तरीके पर है, नबी के रास्ते पर है। दोनों नबी का तरीका, नबी का रास्ता है। दोनों में से अगर कोई आदमी ये कहे कि हम ही सबसे बड़े दीन के ठेकेदार हैं, तो वो इंसान तंग दिल है, तंग नजर है। दीन के मामले में एक दूसरे का रफीक बनना चाहिए, फरीक बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर इंसान किसी एक दूसरे का फरीक बनेगा तो उससे इस्लाम को नुकसान होगा, उससे अपनों को नुकसान होगा, उससे किसी गैर का नुकसान नहीं होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कहने का मन चाहिए है कि आज जो दीन से दूरी हुई है वो मदारिस की दूरी की वजह से, उलमाए दीन से दूरी की वजह से, उलमाए उम्मत से मशवरा न करने की वजह से हमारी और आपकी दीन से दूरी हुई है। आज मुसलमान अगर जुड़ करके मदारिस को, मकातिब को और उलमाए दीन से अपने आप को मजबूत ताल्लुक को कायम करे तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इस कौम के अंदर फिर से इनकलाब बर्पा होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
آپ دیکھو اور غور کرو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نصیحت یہ بیان فرمائی کہ جب تم نماز پڑھنا تو اپنی نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر کے پڑھنا۔ ہر انسان اس چیز کو اپنے ذہن کے اندر بیٹھا لے کہ ہم بھی اب جب نماز پڑھیں گے تو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر کے پڑھیں گے، تاکہ ہماری نماز کے اندر نکھار پیدا ہو جائے، برائیوں سے وہ نماز ہم کو روک دے اور بھلائیوں کی طرف لے کر کے وہ نماز ہم کو جائے۔ اور دوسری نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْدُو مِنْهُ غَدًا، کہ جب تم کسی بات کو اپنی زبان سے نکالو نماز تو تمہاری درست ہو جائے گی، لیکن جب کسی بات کو اپنی زبان سے نکالو تو یہ سوچ کر کے نکالو کہ سامنے والے پر اس بات کا کیا اثر پڑے گا، اور سامنے والا اس بات کو سن کر کے کیا اثر لے گا اور کیا معاملہ سماج اور معاشرے کے اندر ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی بولو سوچ کر کے بولو، جب بھی لکھو سوچ کر کے لکھو، ایسی بول اور ایسی بات ہو کہ اس کو کبھی زندگی کے اندر واپس لینے کی نوبت نہ آنے پائے۔ علماء دین کا، اہل اللہ کا، علماء دیوبند کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ جب بولتے ہیں تو سوچ کر کے بولتے ہیں، اور جب لکھتے ہیں تو سوچ کر کے لکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے انہیں کبھی اپنی بات کو واپس لینے کا موقع نہیں آتا، نوبت نہیں آتی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ دیکھو اور غور کرو کہ سماج اور معاشرے کے اندر آج غلط بیانی، غلط زبان استعمال کرنے کا رواج عام ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ نصیحت فرمائی کہ اپنی زبان سے کبھی ایسے کلمات کو نہ نکالو کہ دوسروں کو تکلیف ہو، اور سوچ کر کے بولو، سمجھ کر کے بولو، بلا سوچے سمجھے بولنے کی کوشش نہ کرو۔ آپ بتاؤ اور غور کرو کہ آج سماج کے اندر 80 نہیں بلکہ 90% ایسے لوگ ہیں کہ جب وہ بولتے ہیں تو سوچتے نہیں کہ ہم بول رہے ہیں اس سے سماج پر کیا اثر پڑے گا، ہم بات کر رہے ہیں اس سے معاشرے پر کیا اثر پڑے گا، ہم بات کر رہے ہیں اس پر لوگوں پر کیا اثر پڑے گا۔ اس چیز کی فکر آج امت محمدیہ کے اندر نہیں پائی جاتی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی معاملے کی وجہ سے باپ بیٹے سے ناراض نظر آتا ہے، بیٹا باپ سے ناراض نظر آتا ہے، ماں بیٹی سے ناراض نظر آتی ہے، بیٹی ماں سے ناراض نظر آتی ہے، اور پورے خاندان اور پورے کنبے کے اندر اختلاف برپا ہوا جاتا ہے۔ کیا معاملہ ہے، کیا وجہ ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ہی ارشاد فرمایا کہ اپنی زبان کی حفاظت کی ذمہ داری لے لو، شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری لے لو۔ چند نصیحتوں کو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اور اس کی حفاظت کی گارنٹی اگر کوئی امتی مجھے دے دے تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اس کے لیے اللہ رب العزت جنت میں ٹھکانہ نصیب فرمائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تو یہ تیسری بات اللہ کے رسول کی نصیحت کی، جب بھی بولو سوچ کر کے بولو، اور اپنی زبان کو صحیح استعمال کرو، غلط زبانی کا غلط بیانی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ رب العزت کی جانب سے مدد آئے گی، اور سماج اور معاشرہ ہمارا اور آپ کا بالکل درست ہو جائے گا اور سدھر جائے گا۔ اور تیسری بات میں جلدی اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، ابھی بڑے علماء کرام آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، میں تو تھوڑی سی بات لے کر کے آیا تھا اور میری بات مکمل بھی ہونے والی ہوگی۔ آپ دیکھیں اور غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات بیان فرمایا کہ وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْذُرُ مِنْهُ غَدًا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا وَأَجْلِلْ يَا مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ،
اگر معاشرے کے اندر، سماج کے اندر، لوگوں کے اندر تم یہ دیکھو کہ اس کے پاس سکوں کی جھنکار موجود ہے، اس کے پاس روپیہ پیسہ موجود ہے، اس کے پاس دولت اور اسباب موجود ہے، تو اس سے کبھی حسد کرنے کی کوشش نہ کرو اور اپنے آپ کو اس سے مایوس کر لو، کبھی اس سے حسد کرنے کی کوشش نہ کرو۔ غیبت کر سکتے ہیں لیکن حسد نہیں کر سکتے۔ غیبت کیا ہے؟ غیبت اس کو کہا جاتا ہے کہ انسان جب کسی انسان کے ہاتھ میں کسی چیز کو دیکھے اور کسی نعمت کو دیکھے تو وہ اپنے دماغ میں اس بات کو لے جائے اور اللہ کی جانب سے یہ دعا کرے کہ اللہ اس کے پاس بھی یہ نعمت موجود رہے اور ہمیں بھی اس نعمت سے اللہ کو نواز دے۔ یہ تو آپ اگر کرتے ہیں تو بہتر ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر آپ یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ نعمت اس کے پاس کیسے پہنچ گئی، یہ اچھی گاڑی اس کے پاس کیسے پہنچ گئی، یہ بہترین کمرہ اس کے پاس کیسے آ گیا، اور اس چیز کو اپنے ذہن اور دماغ کے اندر بیٹھا کر کے یہ دعا اگر آپ کرتے ہیں کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے مجھے مل جائے، تو یہ حسد ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نے اس سے اپنے آپ کو بچایا تو معاشرے کے اندر سدھار پیدا ہوگا، معاشرے کے اندر جو بگاڑ موجود ہے اس بگاڑ سے اللہ رب العزت ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 3 نصیحتیں تھی، 3 نصیحت اللہ کے رسول نے اس صحابی کو سنایا اور کہا کہ اس پر عمل کرنا، اس پر عمل کرتے رہو گے تو اللہ رب العزت تمہارے لیے جنت میں جانا آسان کر دے گا۔ آپ بتاؤ اور غور کرو کہ یہ کیا اسی صحابی کے لیے خاص تھا؟ اگر اسی صحابی کے لیے خاص ہوتا تو حدیث پاک کے اندر موجود نہ ہوتا۔ حدیث پاک کے اندر اس بات کو نقل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول کا منشا تھا کہ اس صحابی کے سامنے میں اس بات کو کہہ رہا ہوں اور اسے یہ نصیحت کر رہا ہوں، لیکن قیامت تک کے آنے والے امت محمدیہ کے لوگ اور امت مسلمہ کے لوگ اگر اس نصیحت کو اپنائیں گے، اگر اس طریقے کو اپنائیں گے، اگر اس معاملے کو اپنی زندگی کے اندر بسائیں گے تو ان کے لیے بھی کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت سے ہم بھی دعا کریں، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے اور آپ کی اس نصیحت پر زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ابھی معزز علماء کرام موجود ہیں، آپ کے مہمان شاعر بھی موجود ہیں۔ میں آج اس جلسے کے اندر میرے آنے کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کی خدمت کر سکوں۔ میں اتنا بڑا مقرر بھی نہیں ہوں، اتنا بڑا خطیب بھی نہیں ہوں، آپ سے دعاؤں کی درخواست لے کر کے اور آپ کے سامنے یہ عرض کرتا ہوں کہ دعا فرمائے کہ اللہ کچھ دین کا کام لے لے۔ یہ تصنع نہیں ہے، دکھاوا نہیں، میں آپ سے خلوص کے ساتھ اس بات کی درخواست کرتا ہوں کہ اللہ سے ہمارے لیے دعا کریے کہ اللہ رب العزت کچھ دین کا کام لے لے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔